آج کل ایک کورونا وائرس ہے، ایک طوفان بن گیا ہے، وہ لوگ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں جیسے. ہر جگہ ایک ہی خبر، اب تو کراچی میں بھی پھیل گیا. کتنے لوگ ہیں جی؟ وہ ایک آدمی وہاں ہے اور ایک وہاں پر لیٹا ہوا ہے. میں صبح پشاور میں تھا، فلائٹ تھی پشاور سے کراچی. کسی نے کہا کہ آپ کراچی کیوں جا رہے ہیں، وہاں تو کورونا وائرس پھیل گیا ہے. میں نے کہا بھائی کتنے لوگ مرے ہیں؟ مرنے کی تو میرا خیال ہے رپورٹ الحمدللہ نہیں ہے، کوئی مرا تو نہیں ہے جی. ایک کا انا للہ ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کہا بھائی کراچی میں کورونا وائرس سے اتنے لوگ کتنے مر جائیں گے، اللہ سب کو ویسے بچا کے رکھے، لیکن میں نے کہا ٹرک کے نیچے اتنے لوگ روزانہ مر جاتے ہیں. ہم نے تو کراچی کے وہ حالات دیکھے ہیں، جب ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ، دھماکے سے جو اللہ معاف فرمائے جو تباہی پھیلتی ہے، کرونا وائرس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا بدامنی تھی کراچی میں، کبھی ادھر دھماکہ، کبھی اس مسجد میں بم پھٹا، کبھی اس مسجد میں بم پھٹا، اتنے لوگ مر گئے، امام شہید، مقتدی شہید، بس میں بم پھٹا، اتنے لوگ ہلاک. اتنی بڑی آبادی ہے، اس آبادی میں اتنے لوگ مر جائیں، اللہ کرے کہ نہ مریں، لیکن اگر کسی وائرس کے پھیلنے سے 1000 2000 3000 1,00,000 لوگ بھی مر جائیں تو دعا تو یہی ہے کہ نہ مریں، سب زندہ رہیں. لیکن اس میں وہمی بن جانا، پاگل ہو جانا، ہر آدمی ماسک لگا کے ناک پہ گھوم رہا ہے. وائرس سے نہیں مرے گا، ٹینشن سے مر جائے گا. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے. موت سے لڑ نہیں سکتے، موت سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے. موت سے لڑنے کا حکم، پھڈا کرنے کا حکم بولو بھائی نہیں. مرنا تو پیدا ہی اللہ نے مرنے کے لیے کیا ہے، اس کام سے بھاگ رہے ہو جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ پھر شعر یاد آ جاتا ہے، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اس شاعر کی جو محبوبہ تھی نا، وہ ہر وقت چھپی رہتی تھی. کہہ رہے ہیں بھائی لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شاپنگ کرنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. ڈیفینس طارق روڈ کے لوگ بھی چھپڑ میں جاتے ہیں. جو وہی چیز طارق روڈ میں مہنگی مل رہی ہے، لنڈا بازار میں وہی چیز، بس یہ ہے کہ وہ استعمال شدہ ہے، تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ استعمال شدہ ہے یا نہیں. میں نے ایک دفعہ اوریجنل لیدر کی صدر سے جیکٹ خریدی، اوریجنل جیکٹ لیدر کی، سردیوں میں پہن کے گھومنے لگے. لوگوں نے کہا لنڈے کی کہاں سے لی مفتی صاحب؟ اپنے ہی دوست اب مان نہیں رہے، او بھائی لنڈے کی نہیں ہے، اوریجنل ہے، صدر سے خریدی ہے. نہیں بھائی لنڈے کی، صاف پتہ چل رہا ہے لنڈے کی. میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ سے پھر لنڈے کی پہنیں گے. بلا وجہ پیسے بھی خرچ ہوئے، عزت بھی کوئی نہیں کر رہا. اور واقعی بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے پہنتا نہیں ہوں میں لنڈے کی، جیکٹ ہی نہیں پہنتا اب تو. کراچی میں کوئی اتنی سردی نہیں پڑتی کہ کوئی سویٹر یا جیکٹ پہننے کی نوبت آئے. تو جیسے شاعر نے کہا کہ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ایسے ہی موت کا فرشتہ بھی کہتا ہے کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں. وہی کبھی کرونا وائرس سے بھاگ رہا ہے، کبھی پانی ابال ابال کے پی رہا ہے، ماسک 24 گھنٹے ناک پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. مر نہ جاؤں مر نہ جاؤں، کب تک؟ تیرے باپ دادے سارے چلے گئے تو تو بھی مرے گا. اس وائرس سے نہیں مر گیا تو کچھ اور وائرس سے مر جائے گا. اونٹ پہ بیٹھا ہوگا، کتا آ کے کاٹ لے گا تجھے. ٹھیک ہے نا؟
جب کتے نے کاٹنا ہوتا ہے نا تو اونٹ پہ بھی اللہ اس کو چڑھا دیتے ہیں. تو حفاظتی تدبیریں اختیار کرنا یہ ضروری ہے, مگر وہمی بننا جائز نہیں ہے. تو ایک انتہا یہ ہے کہ کوئی صحت کا خیال ہی نہیں ہے, یہ ایک انتہا ہے جس میں بہت سارے دیندار لوگ مبتلا ہیں. یہ کرونا وائرس سے ڈرنے والے, بولو بھائی, یہ مین ہول سے نہیں ڈرتے, ان کے گھر کے باہر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے, اسے بند نہیں کرتے. دیکھ لو نا, کئی گھروں میں آپ کو گیٹ کے سامنے مین ہول کھلا ہوا نظر آئے گا, کوئی بھی گر سکتا ہے بھائی, تمہارا اپنا بچہ گر سکتا ہے. انہیں فکر نہیں ہوتی کہ جو بچے کی موت جو رات گٹر میں گزرے گی وہ گٹر سے باہر, یعنی قبر سے ترقی کر کے گٹر تک پہنچ جاتے ہیں. یہ بھائی مثال تو یہ مشہور ہے نا, جو رات قبر میں گزرے گی, تو یہ کہتے ہیں جو رات گٹر میں گزرے گی وہ گٹر سے باہر. دیکھ لو آپ, مین ہول کھلے میں ہیں. دوسروں کا خیال نہیں کرتے, اپنے بچوں کا خیال کر لو. کھمبے میں کرنٹ آ رہا ہے, او بھائی کہ یہ الیکٹرک والوں کو بتاؤ کہ الیکٹرک والوں کو کوئی بچہ چپک سکتا ہے. اتنی غفلت. تو ایک انتہا تو یہ ہے, یہ کرونا وائرس سے ڈرنے والے لوگ, یہ بہت بڑا جگر ہے ان کا, لیکن یہ بہادر نہیں ہے, اصل میں بیوقوف ہیں. کیونکہ جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ روتے بھی یہی ہیں, پھر توکل نہیں کرتے بھائی جو اللہ نے لکھا گیا, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, ہم تو اللہ پہ اعتماد کرتے تھے اور ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. دوسری انتہا وہ یہ ہے جو ہمیں کرونا وائرس کے بعد نظر آ رہی ہے. پاگل ہو گئے ہیں. جو ماس ہے نا, اس کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں, کتنی بڑھ گئی ہیں قیمتیں. ہر آدمی پہننے کی کوشش, کرونا وائرس کرونا وائرس. کل فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں لاہور کی اور پشاور کی, کراچی کی طرف. ڈر گئے بہت سے لوگ, کینسل کرا دی, بھائی ہم نہیں کراچی جا رہے. ہم کراچی نہیں جا رہے بھائی. لاہور میں اور اسلام آباد میں نا بہت سے لوگ کراچی آنا تھا, آئے نہیں. تو ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے, اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت, کچھ بھی ہو جائے, چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہو نا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی. زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا, سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے, ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں, اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے, بڑی دولت بھی دی ہے, لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے, مر نہ جائیں. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا, تو ایسا ممکن نہیں. تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, موت سے دوستی کر لو بھائی. کسی بھی وقت مر سکتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. تو کرونا وائرس کرونا وائرس کرونا وائرس, پاگلوں کی طرح ایک ہی چیز ہر جگہ. ابے آپ کراچی جا رہے ہو, کرونا وائرس. ابے بھائی آپ چین جا رہے ہو, جانا تو صحیح نہیں ہے ایسے علاقے میں جہاں وائرس پھیلا ہوا. ابھی پھیلا ہوا نہیں ہے ہمارے یہاں, اس کو پھیلا ہوا تھوڑی, اس سے زیادہ تو ٹرک کے ہاتھ سے پھیلے ہوئے ہمارے یہاں, گٹر کے ڈھکن پھیلے ہوئے ہیں جگہ جگہ. اس سے زیادہ جو موتیں آپ بتاؤ کرونا وائرس سے زیادہ ہو رہی ہیں یا ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہو رہی ہیں؟ بولو نا بھائی. اور ڈینگی سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں. ڈینگی سے تو میں نے جوان لوگ اپنی آنکھوں سے کے سامنے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, جوان لوگ, اور اتنی موتیں ڈینگی سے ہوئی ہیں, مگر اس کا خوف اتنا نہیں ہے. کیوں؟ میڈیا جس چیز کو بڑھا دے ہوا بنا کے پیش کر دے, جس چیز کو گھٹا دے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ڈینگی زیادہ خطرناک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اتنے لوگ مر چکے ہیں اور اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں.
لیکن چونکہ کرونا کا ایک فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ تو بھائی اتنا مت ڈرو, یہ اچھا نہیں ہے ایسا. اعتدال موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی. اور اگر گھر میں اللہ نہ کرے کسی کو یہ وائرس ہو گیا تو گھر چھوڑ کے مت بھاگو. ایک دیکھو ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ, نہ اسلام میں بدشگونی ہے اور نہ بیماریاں پھیلتی ہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں بیماری نہیں پھیلتی, میں تو اپنے ایک اونٹ کو کسی خارشی اونٹوں میں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہوں تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے بھائی, خارش تو پھیلتی ہے نا. یا رسول اللہ ہم تو دیکھتے ہیں ایک اونٹ خارشی ہے تو ہم دوسرا اونٹ وہاں جاتا ہے اس کو بھی خارش. تو آپ نے کیسا جواب دیا؟ فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے کو خارش کہاں سے لگی ہے؟ اس کو تو کسی اونٹ سے نہیں لگی نا. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی یہ فرماتے نا کہ بیماری نہیں پھیلتی اور واقعی نہیں پھیلتی, تو صحابی جب مثال دیتے کہ ایک اونٹ جب دوسرے اونٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس کو خارش لگتی ہے تو آپ فرماتے ہیں نہیں لگتی. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں لگتی, مطلب مان لیا کہ لگ جاتی ہے, مگر جیسے پہلے کو لگی تھی کسی اونٹ سے نہیں, اللہ کے حکم سے, تو ایسے ہی دوسرے کو بھی لگے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے. اللہ چاہے گا تو لگے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی. تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں, پھیلتی ہیں, کیونکہ نبی نے خود جذام کے مریض سے دور رہنے کا حکم دیا. کوڑ کا بیماری ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں, گوشت گلنے لگتا تھا, تو آپ نے فرمایا اس سے دور رہو. لیکن اتنا وہمی نہ بنو, جس نے پہلی دفعہ بیماری کو پیدا کیا وہ چاہے تو اس مریض کے جرثومے لے کے پہنچا دے تم تک, اور اگر تم اس مریض سے دور ہو تو وہ اپنی قدرت سے تمہارے اندر بھی وہ جرثومے پیدا کر سکتا ہے. پہلے مریض کو کسی انسان سے تھوڑی لگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرونا وائرس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور کرونا وائرس کے وہم سے اس سے زیادہ حفاظت فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ایک دماغ میں ٹینشن بیٹھ گئی ہے نا, مر گئے تو مر گئے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, زیادہ مر جائیں گے نا. وہی جہاز کی مثال سوچا کریں, وہ دبئی سے آ رہا گر جائے گا مر جاؤں گا بھائی. تو جنید جمشید مر گیا بیچارہ, دنیا سے چلا گیا. ایک آدمی نے وہ جہاز گرتا ہوا دیکھا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اب جہاز میں ہی نہیں بیٹھ رہا. وہ جنید جمشید کا انہوں نے جہاز تباہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا. تو مر جائیں گے بھائی, سبھی مریں گے, ہم کون سا زندہ رہیں گے. 40-50 سال کے بعد یہ مجمع پورا چینج ہو چکا. خطیب صاحب بھی کوئی اور بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, پبلک بھی, لوگ کہیں گے حضرت مفتی صاحب آیا کرتے تھے. یہ بھی 40-50 اگر اللہ نے اتنی زندگی دی, ورنہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو صاحب نے جانا ہے تو جاؤ مارکیٹ شارٹ, صحیح ہے نا, مارکیٹ سے سب نے شارٹ ہونا ہے. ہمارے فرماتے تھے جیسے ہی نئی ٹرین آتی ہے تو پرانی ٹرین پلیٹ فارم کو خالی کرتی ہے. تو فرماتے تھے جب بچے ہو جائیں, اور بچوں کے جب بچے ہو جائیں تو اس کی علامت ہے اب نئی ٹرین آ رہی ہے, پلیٹ فارم, پرانی گاڑیاں پلیٹ فارم پہ اتنی جگہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ساری گاڑیاں ہی. تو اللہ نے زمین میں ایک لوگوں کی ایک گنجائش رکھی ہے, تو نئی گاڑیاں آئیں گی, پرانی گاڑیاں جائیں گی, اور بہت سی پرانی نہیں ہیں ابھی نئی بھی ہیں, وہ بھی پلیٹ فارم بعض دفعہ خالی کرتی ہیں. ایمرجنسی ہے بھائی, ایمرجنسی میں کوئی نئی گاڑی آ رہی ہے, ابھی نئی گاڑی, ابھی انجن آ کے کھڑا ہوا تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو جوان بھی جائیں گے, بوڑھے بھی جائیں گے, مرد بھی جائیں گے, عورتیں بھی جائیں گی, بچے بھی جائیں گے, سارے ہی جائیں گے. آن دے, ٹھیک ہے نا. موت کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آ رہی ہے تو بولو آن دے.